اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آقا دو عالم کو ہمارے بیچ میں بھیجا، ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، اپنے محبوب کو ہمیں تحفہ عطا کیا کہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم جنت کے حقدار بن سکیں، ہمیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے سے روشناس کروا سکیں، ورنہ کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا اپنا کرم، اپنا فضل ہم پر تھا جو ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود اور سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود اور سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود اور سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل ھو اللہ احد سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آتا ہے کہ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود اور سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود اور سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ فرمایا، اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرا ہر غم درود ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجنا۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ یوم جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے، بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے آداب۔ درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم و تکریم اور تواضع و انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب اور احترام اور تواضع سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ذکر نہایت خشوع و خضوع سے کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ محبت اور عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے مندرجہ ذیل
چند باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی، درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے، اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم اور لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ دوسری، جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی کا استعمال ہو۔ اور تیسری شرط، درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 4، درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے۔ نمبر 6، درود و سلام کو 2 یا 4 زانوں ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے۔ نمبر 7، امام نبہانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ایاز کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور جلالت کو اس طرح ملحوظ خاطر رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے سلف صالحین اور ائمہ اور محدثین کا یہی دستور تھا۔ پھر آتا ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے دل اور دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں، دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ اور دھیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کے سامنے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بدل جاتا اور نالا کنا ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم نشینوں پر سخت گراں گزرتا۔ درود و سلام ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے والا سمجھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس واللیل زلفوں اور چہرہ والضحیٰ کا تصور کرے۔ تارک درود سلام کے لیے وعید، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ فیض و برکات جو درود و سلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ احادیث مبارکہ میں درود و سلام نہ پڑھنے والے کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ من لم یصل فلا دین لہ، جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں۔ قرآن آیات اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں یقیناً آپ کو درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو چکا ہوگا۔ دنیا بھر میں نہ صرف اہل اسلام صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ خود باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ہر لمحہ بلند فرما رہا ہے۔ ہر روز اللہ کی بارگاہ سے 1,40,000 ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہر ہفتے ہر ماہ ایک دن عشاء کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھنٹوں کے لیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہوں گے۔ ممکن ہے بعض مقامات پر روزانہ چند گھنٹے درود پڑھا جاتا ہو، لیکن روئے زمین پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور حرم شریف کے علاوہ اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں سال کے 12 ماہ 365 دن اور 24 گھنٹے ہر لمحہ فقط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو بہت سے مدارس ہیں، طریق منہاج القرآن کے مدارس ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اور اہل سنت اور جماعت کے مدارس ہیں وہاں پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے عقیدت جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنائے، نہ کہ ہمیں درود و سلام سے دور بھاگنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم بنائے رکھے اور ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔